مسلسل اسفار اور آپریشن کے بعد کی کمزوری کی وجہ سے میں نے یہ تسلسل توڑا ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا، اس میں مختلف چیزیں بسائیں، وہ ذی روح بھی غیر ذی روح بھی، اور ان چیزوں سے متعلق قانون بنائے جسے میں سنن الہیہ کہوں گا۔ سنن الہیہ کو دوسرے لفظوں میں قانون میں کہوں گا، اللہ کی سنتیں۔ اللہ کی سنتیں کون سے متعلق بھی ہیں؟ اللہ کے وہ بندے جو ہدایت یافتہ ہیں ان سے متعلق بھی ہیں، غیر ہدایت یافتہ جو ہیں ان سے متعلق بھی ہیں، ظالم سے متعلق بھی ہیں، منصف سے متعلق بھی ہیں۔ مثال کے طور پر پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، یہ مسلمہ اصول سمجھ یہ ہے۔ آپ پانی سے حوض بھر دیں، آپ پانی سے ڈول بھر دیں، آپ پانی سے کٹورا بھر دیں، اگر پانی پانی ہے، اس کی طبیعت برقرار ہے تو وہ اپنی سطح کو برقرار رکھے۔ اگر وہ پانی جم گیا اور برف بن گیا، پھر آپ جو ڈیزائن دینا چاہیں دیں۔ ہزاروں سال بیت گئے، اللہ کی یہ سنت اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ آپ کوئی چیز اوپر کی طرف پھینکیں، وہ چیز نیچے آئے گی، کشش ثقل اسے نیچے لائے گی۔ ہزاروں سال سے یہ قانون اللہ کا ہے۔ ہاں کسی نے غبارے میں گیس بھر دی تو وہ گیس جب اس کی قوت ختم ہوگی وہ پھر آ جائے گا وہ ربر نیچے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ قرآن کریم میں اور احادیث میں تتبع اور تلاش سے سینکڑوں اللہ کی سنتیں معلوم کی جا سکتی ہے۔ آج سب سے بڑی کمزوری ہماری یہ ہے کہ اللہ کی سنتوں کو اپنے سامنے رکھنا اور کیا کیا سنتیں ہیں اس کو تلاش کرنا، یہ مادہ ہم میں نہیں رہا ہے، بلکہ ہم سنتوں سے اعراض کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ایک سنت بیان، انسانوں کے متعلق، سارے جاندار کے متعلق ہے، لیکن باشعور انسان ہی ہے سب سے زیادہ مخلوق میں، اس لیے قرآن نے ذکر فرمایا ہم نے انسان کو تکلیف میں پیدا کیا۔ اب آپ دیکھیں جب سے اس میں روح پڑی ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، اسی وقت سے تکالیف شروع ہے۔ اس میں اتنا شعور نہیں ہے لیکن حس تو موجود ہے نا۔ وہ اپنے ماں کے پیٹ میں جب نکلے گا تب بھی اس کے لیے تنگی ہے۔ قدرت کا ہاتھ، دست قدرت اسے باہر نکالتا ہے۔ جب وہ باہر آتا ہے تو یہاں کی دنیا اس کے لیے بالکل نئی ہوتی ہے، رونے لگتا ہے۔ تو یہ سب تکالیف ہے زندگی کے کسی مرحلے میں۔ اب اس سنت کو جاننے کے بعد ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا کہ ہم نے انسان کو تکلیف میں پیدا کیا ہے۔ بعض لوگ آتے ہیں میرے پاس اور کہتے ہیں مولوی صاحب ہمیں کوئی بگاڑیو نہیں، ہمیں خبر نہیں کتنی بڑی تکلیف آئی۔ میں نے کہا بھائی قرآن نے تو اعلان کیا ہے آپ کے متعلق وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے۔ اور ایک طرف قرآن نے یہ کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو تکلیف میں پیدا کیا۔ آدمی کے سامنے اگر سنت الہی موجود ہو تو کتنا سکون اسے حاصل ہوگا کہ یہ تو ہے مجھے تکلیف میں پیدا کیا گیا۔ اسی طریقے سے قرآن نے ایک سنت اور الہی بیان فرمائی تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن جو ہے
ہم لوگوں کے درمیان عدالتیں بدلتے رہتے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی سپر طاقت شروع سے اب تک حاکم بنی ہوئی ہے، اسی کی قوت، اسی کی حکومت، اسی کی سلطنت نہیں۔ سپر طاقتیں آئیں، آپ کا مغل امپائر ٹوٹا گیا، قریب ہی 1992 کے اندر سوویت یونین کے حصے بکھرے ہوئے، اور بھی سپر طاقتیں وہ اپنے انجام کو پہنچے گی۔ کوئی ایک ہی خاندان ایسا ہو کہ قیامت تک وہی مالدار رہے، آپ نہیں بتا سکتے۔ تو یہ سنت ہے اللہ کی کہ دن بدلتے رہتے ہیں، کبھی سکھ کبھی دکھ۔ ایک سنت اور ہے قرآن میں، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ یہودیوں کی عبادت گاہیں یا عیسائیوں کی عبادت گاہیں یا مسلمانوں کی مساجد جو ہیں، اگر اللہ ایک دوسرے سے لڑا کر بھیڑا کر طاقت کو گھٹاتے نہیں تو یہ عبادت گاہیں برقرار نہ رہے، لیکن اللہ ایک دوسرے کی قوت کو گھٹاتے ہیں، یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ میں نے جس آیت کو ایک حصے کو پڑھا ہے، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ سیلاب میں، پانی کے ریلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاگ اٹھتی ہے، اس خس و خاشاک بہتے ہیں۔ اس قرآن کہتا ہے جو یہ چیزیں ہیں جس میں نفع نہیں ہے وہ تو ختم ہو جائے، یہ دیکھیے اللہ کی سنت، اور جس میں نفع ہے وہ باقی رہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یہ اللہ کی سنت کو اپنے سامنے رکھیے۔ کیا؟ نافع کا، نفع دینے والی چیز کا باقی رہنا، پنپنا، پھلنا، پھولنا، ترقی کرنا، اس کے لیے لکھ دیا گیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ آپ اپنے نیشن کے لیے، اپنے ملک کے لیے نافع بن جائیے، نفع پہنچانے والے بن جائیے۔ آپ اپنے کنبے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے نافع بن جائیے۔ آپ کو نافع جہاں کہیں بھی ہوگا، محبوبیت اسے حاصل ہوگی، لوگوں کا اس کی طرف رجوع ہوگا، نافع کو لوگ تلاش کریں گے۔ آج ہی میں نے ایک مثال افتتاح مسجد کے موقع پر ایک واقعہ سنایا جو افادے سے خالی نہیں۔ حضرت شاہ یعقوب مجددی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ حضرت مولانا ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ آپ کی مجلس میں ایک نواب صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا حضرت میں نے اپنے محلے میں نہایت خوبصورت ساری سہولتوں والی مسجد بنائی، لیکن محلے کے لوگ نماز میں آتے نہیں۔ تو حضرت جو ہے وہ عمیق اور گہرے مضامین کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھانے کی گویا امام تھے۔ آپ نے فرمایا نواب صاحب سے کہ آپ اس مسجد کے سارے دروازے چن لیجئے۔ تو نواب صاحب نے پوچھا حضرت یہ کیا علاج ہوا؟ میں سارے دروازے بند کر دوں گا تو مسجد آئیں گے کہاں سے؟ تو آپ نے فرمایا میری بات پوری نہیں ہوئی ہے، میری بات میں پوری کر لوں۔ پھر دروازے بند کرنے سے پہلے ایک شخص کے ہاتھ میں 1000 اور 500 کے نوٹ کی گڈیاں تھما دو اور اسے مسجد میں بٹھا دو، پھر دروازے بند کر دو، اور اپنے محلے میں جا کر اعلان کرا دو کہ ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس 500 اور 1000 کے نوٹ ہیں، وہ ہر ایک شخص کو دینے کے لیے فری میں اور مفت میں تیار ہیں۔ تو آپ دیکھو گے نواب صاحب کہ دروازے بند ہونے کے باوجود لوگ پھلانگ کر جائیں، اگر پھلانگ نہ ان کے بس میں نہیں ہوگا تو نقب زنی کریں گے، سوراخ کریں گے اور اندر پہنچ جائیں۔ آپ کے محلے کے لوگوں کو آپ نے نماز کے فائدے بتائے نہیں کہ نماز سے کیا نفع ہوگا۔ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ نماز سے یہ نفع حاصل ہوگا، آپ کی مسجد بھر جائے گی۔
تو عرض یہ کر رہا تھا، آپ نے درس نظامی کے صفحہ پڑھنے والے بہت سے ساتھی موجود ہوں گے، درس نظامی جنہوں نے مرتب کیا ہے نہایت عبقری شخصیت تھے، کیسا نصاب ہے آپ کو معلوم ہے۔ باوجود اس قدر علم و فضل کے اپنے زمانے کے ایک بزرگ ہیں سید عبد الرزاق توسوی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس جاتے تھے جنہوں نے کچھ ہی کتابیں پڑھی ہوئی تھی اور اردو کی زبان بولتے تھے، اردو بھی ان کی ایسی ہی تھی، لیکن حضرت وہاں جاتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ جیسا عالم اور آپ جیسا باکمال شخص سید عبد الرزاق کی خدمت میں جاتا ہے، کہا مجھے نفع دل کا وہاں سے حاصل کرتا ہے، یہ نافع ہے۔ آپ دیکھیے نافع۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ کے پاس تشریف لے جاتے تھے، صاحب زادے نے کہا ابا جان ہمیں شرم آتی ہے آپ ان کے پاس جاتے ہیں، بیٹا نفع وہاں ہوتا ہے، دل کی زندگی دل کو وہاں سے ملتی ہے، نافع جہاں پر ہوگا لوگ رجوع کریں گے۔ آپ کیسے نفع بخش بن سکتے ہیں وہ میں بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب تک کی تجاویز اور اب تک جنہوں نے خطاب کیا ہے اس میں یہی مضمون ہے تقریباً کہ ہم سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اگر عالم ہے تو اس کے پاس غیر عالم بیٹھے تو اس کو ایک گرمی ایمان کی محسوس ہو، تازگی محسوس ہو، خدا کی یاد اس کو آئے، اور جو نفع بخش بن سکتا ہو جس فیلڈ میں۔ حضرت امام ندوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ تقسیم کے بعد کا فوری بعد کا سنایا۔ انہوں نے فرمایا لکھنؤ میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے اور کسی خاص مرض کے ماہر اور حاذق ڈاکٹر تھے۔ ایک صاحب آئے اور ان سے طنزاً کہا آپ نئے ملک نہیں چلے گئے؟ بس اتنی بات، مطلب پاکستان نہیں چلے گئے، تمہیں چلے جانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، ڈاکٹر صاحب خاموش ہو گئے۔ اتفاق یہ ہوا وہی مرض جس میں انہیں حذاقت حاصل تھی اس تاجر کو لاحق ہوا وہ مرض اور بیماری، اور انہوں نے سنا کہ یہ ماہر ڈاکٹر ہیں تو وہ آئے اور ڈاکٹر صاحب نے علاج بھی کیا، اور آخر میں کہا میں اگر وہاں چلا جاتا تو آپ کا علاج کون؟ نافع شخص۔ ہم میں سے ہر شخص ہر عمر کا تہیا کر لے کہ میں خدمت کروں گا، سب سے بڑا نفع ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبد الحی عارفی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لوگوں، علماء کو خاص نصیحت فرماتے تھے، لوگوں میں تمہیں ایک منصب بتاتا ہوں، کوئی تمہاری کمپیریزن میں، کوئی وہاں پر تمہارے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوگا اس منصب کے لیے، وہ منصب اپنا لو۔ لوگ حیران ہو گئے کہ بھائی تو حضرت نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ منصب بتاتا ہوں، تم پر کوئی جلے گا نہیں، کوئی حسد نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ لوگوں کے خادم بن جاؤ، لوگوں کی سیوا میں لگ جاؤ، سارے لوگ خوش ہوں گے، کوئی جلے گا نہیں۔ تو ہم میں سے ہر آدمی یہ تہیہ کر لیں۔ میں چاہتا تھا کہ ایک دو اور سنتیں بھی تفصیل سے عرض کروں، لیکن ظاہر بات ہے وقت کی تنگی ہے، انہی باتوں پر اکتفا کرتا